دینی کتابوں کا مطالعہ کیجیے. صحت چاہیے تو جیم مت جائیے. جب جیم میں جانے کے بعد راجو سریواستو مر گیا صاحب 46 سال کا سال ایکٹر وہی جیم ہی میں مر گیا. آئے دن وہاں جا کے بات کرنے کے بعد مر جاتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کو بولے کہ جیم مت جاؤ, خبردار نہیں جانا. نہیں پاپا صحت مند رہنے کے لیے جانا پڑے گا, جانا پڑے گا وہاں. بولے کہ پاپا ان کو بولے کہ جیم مت جاؤ, مسجد جاؤ 5 وقت مسجد جاؤ. فجر میں 4 رکعت کرو, ظہر میں 12 رکعت کرو, عصر میں 8 رکعت کرو, مغرب میں 7 رکعت کرو, عشاء میں 17 رکعت کرو. اللہ توفیق دے تو تہجد بھی ادا کر, اشراق اور چاشت بھی ادا کر, 2 رکعت نماز پڑھ لے. وہاں جہاں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. اگر تم نے مسجد گیا تو میں اگر بولوں تو بولیں گے کہ مولانا صاحب شوق دلانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں. اگر میں بولوں تو میرا بچہ بولے گا کہ مولانا صاحب نمازی بنانے کے لیے وہ اس طرح کی بھومکا ادا کر رہے ہیں. نہیں, ہندوستان کا بھاجپا کا کیڈر لیڈر ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی, اٹل بہاری, مرلی منوہر جوشی, آڈوانی, یہ 3 پیلر ہیں بھاجپا پارٹی کے. اسی کھمبے پر یہ بھاجپا کی عمارت کھڑی تھی. اس کا بیسک لیڈر یہی تینوں ہیں. اسی 3 میں سے ایک ہے ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی, جو کبھی وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں, بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی. اس نے کانپور کے یوگا کے شیور میں کبھی کہا تھا, آج سے 6-7 سال پہلے کہا تھا کہ یوگا وقت کی ضرورت ہے, سب یوگا کریں. چونکہ ہندوستان بیماروں کا ملک ہو جائے گا, ہر گھر میں ڈاکٹر, ہر گھر میں ہاسپٹل, یہ بیماروں کا ملک ہے ہو جائے گا. اس لیے بیماروں کا ملک اگر نہیں بنانا چاہتے انڈیا کو تو سارے لوگ یوگا کریں. پردھان منتری سے لے کے عام چپراسی تک یوگا کریں. فٹ رہنے کے لیے یوگا ضروری ہے اور یوگا کا طریقہ الگ الگ ہے. منوہر جوشی آگے بول گئے. میں نے دوسرے ہی دن کانپور ریلوے اسٹیشن کے اخبار میں یہ رپورٹ میں نے پڑھی. منوہر جوشی کہتے ہیں کہ یوگا کا طریقہ الگ الگ, لیکن آگے چونکا دینے والا جملہ اسلام دشمن پارٹی کا کیڈر لیڈر, جو پیلر ہے اسلام دشمن پارٹی کا کیڈر لیڈر, وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب میں نماز کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں. کوئی یوگا نہیں. نمازی نماز جب پڑھتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے, رکوع میں جاتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, سجدے میں جاتا ہے, بیٹھتا ہے, پھر سجدے میں جاتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے. یعنی نماز میں اسٹینڈنگ پوزیشن, سیٹنگ پوزیشن, ریکلائننگ پوزیشن, جو نماز میں کنسنٹریشن ہے, دھیان لگانا. کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ کو غور سے دیکھنا ہے, سجدے میں ہیں تو ناک پر توجہ ٹکانی ہے, رکوع میں ہیں تو پاؤں کو غور سے دیکھنا ہے, بیٹھے ہیں تو اتحیات میں گود پہ نگاہیں ٹکانا ہے, اور جب سلام پھیرے ہیں تو کاندھے پہ نگاہ ٹکانا ہے. کھڑا رہنا ہے, ایک حساب سے کھڑا رہنا ہے. کھڑے رہنے کے بعد اچانک سجدے میں کوئی چلا جائے, اس سے بہت ساری بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے کھڑے ہونے کے بعد فوراً سجدے میں نہیں, کھڑے ہونے کے بعد آدھا سجدہ یعنی رکوع میں جانا, اس کے بعد پھر کھڑا ہو کے پھر سجدے میں جانا. وہ کہتے ہیں نماز کا جب میں شیڈول دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں. نہ رام دیو کا یوگا, نہ ٹیکنیک کے یوگا ماسٹر کا یوگا, نہ ہندوستان کے کسی بھی یوگا اسکول کا یوگا, کوئی یوگا نماز کے برابر نہیں. منوہر جوشی کہتے ہیں نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں, اور نماز دینے والے محمد سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر, کوئی طبیب. اگر میں بولوں تو آپ بولیں گے مولانا صاحب بول رہے ہیں. مولانا صاحب کی عزت تو آپ کے نزدیک اب ہے نہیں, چونکہ یہ تو ہمارے 10,000 روپے کمانے والے امام صاحب ہیں. یہ تو ہمارا چندہ, زکوٰۃ, خیرات, فطرہ کلیکشن کرنے والے یہ مدرسہ گلشن رضا کے ناظم صاحب ہیں. کہاں جائیں گے؟ ان کو مدرسہ چلانے کے لیے تو میرے پاس آنا ہی پڑے گا. پھر میں بتا دوں گا ان کو. رمضان میں فاتحہ پڑھنے نہیں آئے تھے, نہیں مجھ کو جلسے میں آنے کی دعوت نہیں دی تھی نا, آ جائے رمضان آنے دیجیے, پھر میں ان کو بتا دیتا ہوں. رمضان میں گئے صاحب زکوٰۃ نکالیے, نہیں دیں گے. زکوٰۃ دینا ہے کسی دوسرے مدرسے میں دے دیں گے, آپ کو نہیں دیں گے. یعنی اب وہ زکوٰۃ بھی وہ اپنے مطلب کے لیے نکالے.